بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اگر ہم بات کریں موسم کے حوالے سے اور موسمی بیماریوں کے حوالے سے، تو ایک بڑا وائرل جو بیماری ہے جس میں ہمیں نزلہ زکام کہتے ہیں، لیکن یہ اس قدر تکلیف دہ کہ جس میں نہ صرف ایک بڑے کو بلکہ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ بڑا تکلیف دہ وہ دن گزرتے ہیں جس میں یہ تمام معاملات رہتے ہیں۔ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، میڈیسن کا بھی استعمال جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن بڑے ابہام پائے جاتے ہیں کہ اس کو چلنے دیا جائے 2 دن یا 3 دن، اس کے بعد پھر اس کا یوز کیا جائے، یا میڈیسن کا وائرل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسمی اثرات جو کنڈیشن اس وقت ہمارے اس خطے کی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب۔ میاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سموک کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سموک افیکٹو ہے، لیکن سموک سارا سال نہیں رہتی۔ سموک کا ایک سیزن آتا ہے جس میں آپ کہہ لیں سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک، اس کے بعد پھر موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن نزلہ زکام ہلکا سا موسم چینج ہوا، ہمیں ہمارے بچے خصوصی طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں جو ہم صحیح طرح سے اسے، کیونکہ ایک بڑا تکلیف دہ جسے کہتے ہیں کہ ناک کا بند ہو جانا، چھینکیں آنا، پھر جسم ٹوٹنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی موسم کا ہماری لائف کے اوپر بہت بڑا اثر ہے۔ گرمیاں آئیں گی تو پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، سردیاں آئیں گی تو ہمارے جو نظام تنفس ہے، ناک، کان، گلا، پھیپھڑے، یہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نزلہ کھانسی بخار ہے نا، یہ بیسیکلی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کامن کولڈ، اس کا وائرس بڑا ہلکا سا رائنو وائرس اس کو کہتے ہیں، بڑا ہلکا سا وائرس ہے جس میں آپ کو چھینکیں تو زیادہ آتی ہیں لیکن بخار اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جسم بہت زیادہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ 5-7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو انفلوئنزا ہے نا، جس کو عام طور پہ فلو کہتے ہیں، یہ ذرا شدید قسم کا ہے۔ اس میں بخار بڑا تیز ہوگا، اس میں بھی آپ کو نزلہ، ناک بند ہونا، چھینکیں آنا، لیکن اس میں ایک آگے جا کے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو نیمونیا تک کر سکتا ہے۔ اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، چونکہ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی بھی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب ہماری امیونٹی لو ہو۔ تو بچوں میں، بزرگوں میں، اور جو حاملہ عورتیں، خواتین ہیں، ان میں امیونٹی آلریڈی لو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک جو مسئلہ بنا ہے ہمارے بچوں میں امیونٹی لو ہونے کا، وہ یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی، ان کے اندر امیونٹی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب لوگوں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، ماؤں نے اب ماڈرن مائیں آ گئی ہیں، فارمولا ملک پہ آ گئی، ملک آ گئی، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ بیسیکلی وہ دودھ تھا گائے کے بچے کے لیے، وہ انسانی بچے کے لیے تو تھا ہی نہیں۔ اور اس کی دودھ کی اتنی زبردست اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لکھا کہ ماں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلانا چاہیے، اس سے اس کی برین ڈیولپمنٹ، احکامات ہیں جی بالکل، اس برین ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی، اس کی امیونٹی بہترین ہوگی، اور وہ ہر لحاظ سے وہ طاقتور بچہ ہوگا۔ ایک تو یہ چھوڑا، تو اس وجہ سے جب امیونٹی لو ہوگی، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کا جب موسم آتا ہے، اس میں آپ رات کو سوئے ہیں گرم بستر میں، ایک دم سے آپ باہر نکلے تو جو ایک دم سے ڈفرینس آف ٹیمپریچر ہے، اس سے یہ ہے کہ فوراً ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے۔ تو وائرس تو فضا میں ہے، ایون آپ کے منہ کے اندر بھی ہے، اسے ذرا سا بھی چانس ملا اس نے حملہ کر دینا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ فلو ہے یا اس طرح کی سچویشن ہے تو پہلے کچھ ڈیز یعنی کہ 2 سے 3 دن کوئی میڈیسن یوز نہ کی جائے۔ یہ اگر تنگ کرے گا، پورا سیزن تنگ کرے گا، اگر زکام یا نزلہ رک گیا اس کو بہنے دینا چاہیے۔ یہ کہاں تک یہ حقیقت ہے؟ اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ جو ہمارا ناک، کان، گلے کا اوپر والا حصہ، نیچے پھیپھڑے شروع ہوتے ہیں، تو جو اوپر والا حصہ ہے اسے ہم اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں، وہ 80-90% وائرل انفیکشن ہوتے ہیں۔ تو وائرل انفیکشن میں آپ کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ استعمال کریں گے تو غلط کریں گے اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا کریں گے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ پیراسٹامول لے سکتے ہیں، چونکہ جسم میں دردیں ہوں گی، بخار ہوگا، اس کو کم کرنے کے لیے آپ سمپل پیراسٹامول کی 2 گولیاں بڑوں کے لیے صبح دوپہر شام آپ لے لیں۔ گرم مشروبات لیں، پروٹین زیادہ لیں، یعنی یخنی لے لیں، انڈے لے لیں، اور اس کے علاوہ گرم دودھ میں شہد ڈال کے وہ لے لیں، پانی گرم پئیں۔
یہ چاندی کے یا جیسے ہمارے گھریلو ٹوٹکے جوشاندہ ہو گیا، اس طرح کے ادرک کا پانی گرم کر کے وہ لے لیا، تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے یہ بتایا، ہم نے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو زیادہ چھوٹے نہیں، ہم کہیں گے تقریباً کوئی 6 سے 7 سال کے بچے ہیں، ان کو لگاتار اس چیز سے جوجھنا پڑتا ہے کہ کنڈیشن ویسی ہے، ناک بہتا ہے یا زکام کی شکایت رہتی ہے ان کو ہر ٹائم جب بھی دیکھیں. یہ کیا کوئی اور بیماری کی طرف اشارہ ہے، یا یہ صرف ایک موسمی لحاظ سے، یا ایک قدرتی طور پہ بچوں کے اوپر جو ہے کہ اکثر دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ناک بہہ رہی ہے یا اس طرح ناک بند کی شکایت کریں گے؟ اچھا، اس میں نا یہ جو نزلہ ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ فلو ہو، یہ ضروری نہیں کامن کولڈ ہو. اب گرمیوں میں تو نزلہ ہوتا ہے، وہ تو نہیں. یہ ڈسٹ الرجی جو ہے نا، یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب سموگ آتا ہے یا ادروائز پولوشن اتنی ہے، سموگ تو چلو نومبر دسمبر آپ کے اکتوبر میں شروع ہوئی تو 2-3 مہینے کے بعد ختم ہوگی، لیکن پولوشن جو ہے وہ ہماری تھرو آؤٹ پورا سال چلتی ہے. تو سانس ہم نے اسی فضا میں لینا ہوتا ہے. تو چاہے ڈسٹ ہو، چاہے کیمیکلز ہوں فضا میں، وہ جب جا کے ناک کے ذریعے اندر لگتے ہیں تو ہماری جو انٹرنل جھلی ہے اس کی سوزش ہو جاتی ہے. کیونکہ بیسیکلی ہماری وہ جھلی ایکسپوز نہیں ہے نیچر کی طرف سے، وہ صاف ہوا صاف فضا کے لیے بنی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب کیمیکل اس میں جائیں گے، جیسے بعض فیکٹریاں ایسی ہیں جس میں جیسے پتھر جہاں پہ وہ کاٹا جاتا ہے وہ ڈسٹ بہت زیادہ اڑتی ہے، بعض میں کیمیکلز اوپر اڑتے ہیں. تو جہاں پہ بھی یہ ایکسٹرا چیز ہمارے سانس کے اندر جائے گی وہ الرجی پیدا کرے گی. یہی الرجی جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو استھما کر دے گی، دمہ جس کو کہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اسموک بہت زیادہ ہے. ایک تو ہے کہ ایک بندہ خود اسموکر ہے، اس کو تو کرونک برونکائٹس ہوگا ہی، سانس کی نالیوں کی سوزش. لیکن یہ ہے کہ اب اس کی 3-4 کیٹیگریز آ گئی ہیں کہ آپ ایک بندہ اسموک کر رہا ہے، اس کے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی افیکٹ ہو رہا ہے جتنا پینے والا ہے. جتنا پینے والا ہے. اور اب اس کی ایک اور کیٹیگری آ گئی ہے کہ اس کمرے میں ایک بندہ سگریٹ پی کے چلا گیا، اب آپ اس کے پاس بھی نہیں بیٹھے، آپ اس کمرے میں آئیں گے آپ کو پھر وہی افیکٹ ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پولوشن ہے یہ بہت بڑا، اور دیکھا گیا ہے کہ جن شہروں میں پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایوریج لائف 4 سے 5 سال اس کے شہریوں کی کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پولوشن کی آپ نے بات کی، یہ قدرتی ہے کہ قدرت کی جانب سے ہماری لاپرواہی کہ ہم نے درخت کاٹے، پھر اپنا ایک قدرتی نیچر کو چھیڑا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، فلو بگڑتا ہے خطرناک کس طرح سے ہوتا ہے کہ جس میں کہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ نمونیا کی طرف چلے جاتے ہیں. نمونیا خصوصی طور پہ جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، بڑے تو پھر ریکور کر جاتے ہیں اپنی امیونٹی کی وجہ سے. اصل میں جی یہ بگڑتا ہمیشہ تب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ تو اصل میں ہماری ڈیفینس فورس جو ہے ہماری امیونٹی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کم ہوگی. وہ کیسے کم ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سردی کو ایکسپوز ہوئے، آپ نے نیند پوری نہ کی، آپ کی سٹریسفل لائف ہے، آپ ایک رات 2 گھنٹے سوئیں، اگلے دن صبح آپ کا بہت بڑے چانسز ہیں کہ آپ کو فلو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہت زیادہ سٹریس میں آپ ہے، پھر بھی آپ کا ڈیفینس سسٹم جو ہے لو ہو جائے گا. تو لہٰذا بچوں میں، حاملہ خواتین میں، بڑوں میں، یا جو سٹریسفل لائف گزار رہے ہیں، جو نیند پوری نہیں کر رہے، ایون ینگسٹر ہیں، ان میں کیا ہوگا کہ پھر انفیکشن جو پہلے محدود تھا آپ پر ریسپریٹری، وہ نیچے پھیپھڑوں تک چلا جائے گا. تو جب پھیپھڑوں میں جائے گا تو پھیپھڑوں کی جب سوزش کرے گا تو اس کو ہم نیمونیا کہتے ہیں. اس میں پھر بہت ہائی گریڈ فیور ہوگا، آپ کو کھانسی آئے گی، اور کھانسی آتے ہوئے چیسٹ میں پین ہوگی. وہ پھر ایسا چیز ہے کہ اس میں زیادہ تر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے علاج کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ایک تو احتیاطی تدابیر کریں، اپنے آپ کو ڈھانپ پہ رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں جب باہر نکلیں، اپنے کھڑکیاں دروازے درمیان میں ضرور کھولیں، اور پروٹین ڈائٹ لیں، گرم پانی پئیں، نیند پوری کریں اپنی، اور کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے دیکھنے والے اوپر دیکھیں گے تو آپ کا سٹریس بڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے سٹریس سے بچیں، یعنی کہ اپنی خواہشات کو محدود کر دیں، لامحدود نہ رکھیں. اور میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گا 2 منٹ کا، کہ ایک عربی تھے، وہ کسی آئی سی یو میں ایڈمٹ رہا. اس کو جب بل ملا تو وہاں پہ ڈاکٹرز کے چارجز، نرسنگ چارجز، میڈیسن کے چارجز، اور آخر میں آکسیجن کے چارجز. تو وہ آکسیجن کے چارجز پڑھ کے نا تو وہ رو پڑا. انہوں نے کہا کیا بات ہے، بل زیادہ ہے؟
انہوں نے کہا جی نہیں بل تو میں پے کر سکتا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ میں رہا ہوں تو مجھے ہزاروں درہم آپ نے ڈال دیے، تو میں جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی آکسیجن استعمال کر رہا ہوں مفت میں، تو ہم ان نعمتوں کا خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت کی آکسیجن دی ہوئی ہے، بے شک بے آپ کو شک خرید کے لینی پڑے تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، احتیاطی تدابیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جی گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اسٹریس سے بچیں، خوراک کیسی ہونی چاہیے جو اس ماحول میں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر بلغم کی شکایت آتی ہے زکام کے اندر، پھر چاول منع کر دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھائے تو کھائے کیا۔ ایک طرف تو بات کی جاتی ہے ہیلدی ڈائٹ کی کہ ہیلدی ڈائٹ لے، لیکن دوسری طرف تمام وہ ڈائٹ بند کر دی جاتی ہے جو ہیلدی ہے۔ اچھا، میں نا آپ کو اس میں ایک بڑی اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، جو ڈائٹ ہے نا ہماری، اس میں اگر کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوں گے نا، کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں یہ انفلیمیشن کاز کرتے ہیں، سوزش پیدا کرتے ہیں آپ کے جسم میں۔ کاربوہائیڈریٹس کیا ہے؟ نان، چاول، آلو، چینی، بیکری آئٹم، جوس، بوتل یا کولڈ ڈرنکس، اس کے بعد دودھ سوڈا، ملک شیک، فاسٹ فوڈ، یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک آپ کا اگر زیادہ ہوگا تو آپ کی امیونٹی بھی لو ہوگی، آپ کے اندر سوزش بھی پیدا ہوگی۔ پروٹین اور فیٹ جو ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے لیے پروٹیکٹیو ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے یہاں آپ دیکھیں جتنے ہوٹلز ہیں آپ جائیں تو نان ہی ملیں گے۔ بالکل نان جو ہے یہ اس کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ کسی کو کہے نا بندے کو کہ یار آپ شوگر والا ایون پیشنٹ ہے، یار چینی نہ استعمال کیا کرو، چینی تو نہیں، میں 2 نان کھا لیتا ہوں، ایک نان میں 12 چمچ چینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے چینی تو نہیں کھائی، لیکن 2 اگر نان کھا لیے تو 24 چمچ تو اس کی چینی کی یہاں پہ 24 ہوگی۔ چمچ، حالانکہ چینی کھائے تو 1 چمچ کھا جی سکتے جی ہیں۔ بس ایک ہے۔ اچھا تو اس لیے نا بے شمار چیزیں ایسی ہیں، اب آلو ہیں، چپس لوگ اتنے بچے کھا رہے ہیں، پھر فاسٹ فوڈ، آپ اندازہ کریں پچھلے ہمارے ایک میٹنگ تھی اس میں ایک کیس ڈسکس کیا گیا، 19 سال کی لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کبھی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کی خوراک کیا تھی؟ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری امیونٹی جو ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے یخنی بہترین چیز ہے، انڈے آپ کھائیں 2 سے 3 انڈے روز کے، وہ بہترین چیز ہے آپ کے لیے۔ اچھا پھر ہمارے ملک میں ایک بڑا ہے کہ بیف کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لو گریڈ ہے، اور مجھے ہم تو مٹن کھاتے ہیں، ہم تو بیف نہیں کھاتے۔ سب سے بہترین غذائیت جس میں ہے وہ بیف ہے، وہ بھی گائے کا گوشت۔ جی بالکل۔ تو وہ اگر آپ استعمال کریں تو اس طرح سے کر کے، پھر یہ ہے کہ پانی آپ کو ایک تو تھوڑا گرم کر لیں تو اس میں کوئی جراثیم ہوں گے تو وہ ختم بھی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پانی آپ کی باڈی ٹیمپریچر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر باڈی ٹیمپریچر آپ کا سردیوں میں کم ہوا ہوتا ہے اور آپ نے باہر سے اور ٹھنڈا پانی پیا تو وہ جب جو ہی ٹھنڈا پانی پیئیں گے آپ کی امیونٹی ایک دم نیچے جائے گی، تو آپ کے وہاں پہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، 2 چیزیں، کھٹی چیز اور ٹھنڈی چیز، ہماری ایک میوکس لیئر ہے جس کو لعاب کہتے ہیں، وہ ہمارے منہ کے اندر لگا ہوا ہے، وہ پروٹیکٹیو ہے، وہ ایک پوری لیئر ہے جو جراثیموں کو اندر جانے نہیں دیتی، یہ دونوں چیزیں اس کو ڈیزالو کر دیتی ہیں۔ وہ جب میوکس لیئر ہٹ جائے گی تو سیدھی ایکسپوز ہو جائے گی آپ کے ریسپریٹری ٹریکٹ جراثیموں کو۔ تو اس لیے کھٹی چیز، ٹھنڈی چیز، اور یہ ساری جو کاربوہائیڈریٹس ہیں میں نے گنوائی، ان کو آپ اوائڈ کریں، احتیاط کریں ان سے، فاسٹ فوڈ سے، قدرتی جی جی جو ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اللہ پاک کی جانب سے بے شمار نعمتیں ہمیں دی گئی، اگر ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر لیں تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس ماحول کو آلودہ کرنے میں ہم سب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا۔ میں خود اپنی بھی بات کروں گا کہ ہم اتنے ہی اس ماحول کو آلودہ کرنے میں، اس ماحول کو خراب کرنے میں، اس فضا کو آلودہ کرنے میں اتنا ہی شریک ہوں، لیکن ہم جو ہے اپنا وقت تو گزاریں گے لیکن یہ مشکلات اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے، جو کہ نہ تو صحت مند فضا میں سانس لے سکیں گی اور نہ ہی صحت مند زندگی گزار سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔